بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملک شام کے شہر دمشق کے اندر مقبرہ باب الصغیر میں ایک عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار اقدس کی زیارت کی ڈاکومنٹری لے کے آئے ہیں۔ آئیے آپ کو ان عظیم صحابی رسول کی سوانح حیات کے چند پہلو آپ کے ساتھ گوش گزار کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم مکہ مکرمہ کے باسی تھے، باشندے تھے، اور آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ تھا، اور لیکن آپ کے والدین نے آپ کا نام الحسین رکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ام مکتوم، ان کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ سابقون الاولون میں شامل تھے، اور پیدائشی نابینا ہونے کے باوجود بڑے پرعزم اور بہمت تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، مگر آپ کے فرمودات ارشادات دل کی گہرائی سے سنے اور آپ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے جو مدینہ طیبہ میں ہجرت کرنے کے جانے والے سیدنا مصعب بن عمیر تھے، اور جب سیدنا عبداللہ بن مکتوم کو جب علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تاخیر اپنا وطن، برادری اور گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ دوسری شخصیت تھے جسے ہجرت مدینہ کا شرف حاصل ہوا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کا مؤذن بھی مقرر فرمایا، اور سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کبھی آپ اذان دیتے اور کبھی جو ہے مسجد نبوی کے سب سے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیتے، تو باری باری آپ اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے دوران سحری کی پہلی اذان جو ہے آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق سیدنا بلال بن رباح دیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو سحری کھانا شروع کر دیا کرو، اور جب سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو اس وقت سحری کھانا جو ہے وہ ترک کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور تو سیدنا عبداللہ بن مکتوم جو تھے اسلام کی شہدائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت رکھتے تھے۔ آپ ان کے مزار مبارک کی زیارت کریں، ان کی روضہ اقدس کی زیارت کریں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض ایسے اعزازات سے نوازا جو بہت کم صحابہ کرام کو حاصل ہوئے۔ آپ غزوات یا دوسرے امور کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو مدینہ شریف میں انہیں اپنا قائم مقام مقرر کرتے، اور جب جنگ ہوتی تو سارے لوگ تو جنگ پر نہیں جاتے تھے، جو بیمار، ضعیف، خواتین، بچے پیچھے رہ جاتے تو ان کی حفاظت کے لیے بعض صحابہ کرام کو چھوڑا جاتا، اور ان کو نمازیں پڑھانے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بطور امام آپ کی تقرری کے ساتھ ساتھ آپ ریاست مدینہ کے انتظامی امور کی سرپرستی اور قیادت کے فرائض بھی آقا علیہ السلام جب باہر تشریف لے جاتے تو سر انجام دیتے تھے۔ تو آپ کو 13 مرتبہ یہ اعزاز ملا کہ آپ مدینہ منورہ کے قائم مقام والی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جب جہاد فرض کیا تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کی بڑی خواہش تھی کہ کاش وہ بینا ہوتے تو وہ بھی جہاد میں حصہ لیتے۔ اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے آخری دور میں مارکہ یرموک ہوا، اور شام کی سرحد کے قریب اردن میں، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں 36,000 اور رومیوں کی تعداد 2,40,000 تھی، اور اس جنگ کے اندر مارکے کے اندر جو ہے 70,000 فوجی جو ہے رومیوں کے واصل جہنم ہوئے، ہلاک ہوئے، اور مسلمانوں کے شہداء کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مکتوم سوچتے اور غور کرتے، اللہ کی راہ میں نکلنا اور جہاد کرنا اور پھر غازی بن کر لوٹنا یا شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو جانا، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے۔
تو یہ جو ہے شہادت کی تمنا، جنت کی تمنا جو ہے اپنے دل میں بسا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جب جنگ قادسیہ ہوئی تو آپ نے مجوسیوں سے ٹکر لینے کے لیے جب سیدنا عمر فاروق نے مجاہدین ارسال کیے تو آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، بے شک میں اس طرح جہاد تو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں زرہ پہن کر صفوں کے درمیان کھڑا کر دیں اور اسلام کا جھنڈا اور آقا علیہ السلام کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ کہنے لگے میں تو بینا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی خوبی امیر المومنین کو بتا رہے تھے کہ کبھی کسی نابینا نے جنگ تو نہیں لڑی، لیکن جو ہے لشکر کا جھنڈا ہوگا اور شہادت کا اشتیاق بھی ہے، تو کم از کم میرے وہاں پر کھڑے رہنے سے جو ہے مجاہدین کے صحابہ کرام کا جو ہے رعب اور دبدبہ بڑھے گا اور مجاہدین کو حوصلہ ملے گا۔ اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب ان کے دلائل سنے خاموش ہو گئے، کیونکہ کوئی آپ عام صحابی نہیں تھے، آپ سابقون الاولون تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور 3 دن تک ایرانیوں سے مار کرائی ہوئی اور انہوں نے زرہ پہنی لی اور علم تھامے رکھا 3 دن۔ اور جب مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے تو مسلمان غازیوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو چکے تھے اور آپ نے علم اسی طرح سے اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ آخرکار نائب رسول اور مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت جیسے رتبے کو اپنے گلے لگایا اور قرآن پاک کی تفسیر کا عملی نمونہ تاریخ اسلام میں رقم کیا۔ اللہ رب العزت ان کی درجات کو بلند فرمائے، یا آپ ان کے مزار اقدس کی زیارت کریں، ان کے روضہ اقدس کی زیارت کریں، اور یہ یہاں پر لوگ آ کر جو ہے آپ کی اس مزار اقدس پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اس کے ساتھ تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات کرتے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے نوافل اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کا وہ فیض جو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو عطا کیا، اس کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔